السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت عمیر علی آفیشیل، اور میں اس وقت موجود ہوں جامعۃ الرشید کے کیمپس 2 الغزالی یونیورسٹی میں۔ ہمارا جو شعبہ ہے یہاں پر کلیت الدعوہ، یہاں پر ہمارے کلاس فیلو ہیں عبدالحی، جو کہ برما سے تشریف لائے ہیں۔ تو میں ان کے بارے میں انہی سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کو اور جامعۃ الرشید کو کیسا پایا، اور برما کہاں رہتے ہیں اور کہاں سے پڑھا انہوں نے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ میرا حال ٹھیک ہے، زبردست ہے؟ زبردست ٹھیک ہے، کوئی ٹینشن پریشانی نہیں سمجھ آتی ہے اردو صحیح؟ صحیح سمجھ آتی۔ اچھا، تو آپ برما میں کس جگہ رہتے ہیں؟ میں برما میں رنگون میں اوکھلا شہر ہے، وہ وہاں اوکھلا، اچھا، جنوبی اوکھلا، صحیح، وہاں میں رہتا ہوں۔ صحیح ہو گیا۔ تو جو درس نظامی ہے آپ نے 8 سال مکمل پڑھے؟ پڑھے ہیں، برما میں ہی پڑھے؟ برما میں ہی پڑھے ہیں۔ برما میں گھر کے قریب تھا یا دور؟ گھر کے قریب ہے، ہمارے گھر سے مدرسہ 15 منٹ کار سے سوار کرے تو پہنچ جاتا ہے میرا مدرسہ۔ اچھا، 15 منٹ؟ جی۔ تو مدرسہ کیسا تھا وہاں؟ ہمارے برما کا یہ رنگون کا بہت مشہور مدرسہ ہے، سب سے بڑا مدرسہ ہوں۔ اچھا، نام کیا ہے اس کا؟ اس کا نام جامعہ عربیہ اسلامیہ تعلیم القرآن کے نام سے ہے۔ ہمارے برما میں مشہور نام حافظ سلیمان کا مدرسہ ہے۔ اچھا، اس کا بانی حافظ سلیمان صاحب ہے۔ صحیح۔ تو وہاں اپنی مرضی سے گئے تھے مطلب پڑھنے کے لیے، یہ مولویوں کی لائن اختیار کی آپ نے؟ میں تو یہ بچپن میں وہ اسکول میں رہتا ہوں، اس وقت سے میں حافظ بننا چاہتا ہوں بہت شوق سے۔ اچھا، میں نے اسکول کا وہ 4 سال ہونے کے بعد میرے باپ اور میرے رشتہ داروں نے کہا آپ آگے سیکھو، میں نے نہیں سیکھا، میں نے مدرسہ میں ہی رہا۔ اچھا، مدرسہ میں تکلیف برداشت کر کے میں رہتا ہوں۔ صحیح۔ میں وہاں میں حافظ بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہو گیا۔ حفظ کیا ہوا ہے آپ نے؟ حفظ کیا ہوا ہے۔ کیا بات ہے۔ حفظ کرنے کے بعد ہمارے حفظ کا مدرسہ تو وہ رنگون وہ ضلع ہے، اس کے ایک وہ طرف ہے، صحیح، وہاں میں ہے، وہ وہاں اوکان کے شہر میں میں حافظ کیا ہوں۔ کرنے کے بعد میرا ایک بڑے استاد ہے، وہ مولانا حکیم اختر صاحب کا وہ خلیفہ مجاز بھی ہے۔ صحیح۔ وہ مولانا ہدایت اللہ صاحب کا نام ہے، وہ برما کا شیخ الحدیث بھی ہے، دارالعلوم تاموئی کا۔ وہ استاذی سے استاذی کے پاس میں اور میرے بھائی جا کر مشورہ طلب کیا، میں کیا کروں، ابھی تو حافظ ہو گیا ہوں، صحیح، کیا کروں، کس مدرسہ میں داخلہ لوں۔ استاد جی نے مجھے مشورہ دیا، حافظ سلیمان کا مدرسہ بہت اچھا ہے، صحیح، طلباء کے لیے بہت مفید جگہ ہے، وہاں میں داخلہ لوں۔ میں وہاں میں داخلہ لینے کے لیے بھی بہت محنت مشقت کیا ہے وہاں اس مدرسے میں؟ اس مدرسہ میں وہ کتنے بجے میں نے داخلہ کے لیے جانا پڑا، اور رات 3 بجے 3 بجے میں میرا داخلہ کے لیے میں وہاں میں لائن کیا ہے۔ صحیح۔ ہمارا مدرسہ برما میں مشہور ہے، بہت سے لوگ وہاں میں پڑھنا چاہتے ہیں۔ صحیح، کیونکہ وہ وہاں بہت اصول ہے، بہت بڑے اصول والا مدرسہ ہے، سہولت بھی ہوگی، آسانی بھی ہے۔ تو یہ کیا کہتے ہیں، وہاں پر پڑھتے ہوئے کوئی آپ کو 8 سال وہیں پہ پڑھے ہیں؟ جی، وہیں۔ تو وہاں پر پڑھتے ہوئے کوئی آپ کو مثلاً کوئی رکاوٹ آئی ہو، کوئی دکھ، کوئی تکلیف وغیرہ، کوئی اس طرح کی وہ کوئی؟ میں تو کوئی ٹینشن تو نہیں ہے میرا۔ وہاں میں اساتذہ کا خدمت کرتا ہوں، اساتذہ کے قریبی طلباء ہوں، بہت قریب رہنے والا طلباء ہوں، اساتذہ سے بہت خدمت کرنے والا اللہ نے توفیق دیا ہے۔ میں تو عاجز ہوں،
اللہ کے توفیق دینے کی وجہ سے، اساتذہ کی دعا کی وجہ سے میں یہاں پہنچا ہے. اچھا. میں تو یہاں کا یہ میرا یہ لائق بھی نہیں ہے یہ جگہ. صحیح. اساتذہ کی دعا سے اللہ نے مجھے یہاں پہنچا دیا ہے. یہاں پر آنے کے کس نے ذہن بنایا آنے کے لیے کہ میں پاکستان میں جاؤ، وہاں بھی مدارس ہیں اور بہت ہی اچھے مدارس ہیں، وہاں آپ تعلیم. میں تو میرا کیا ہے، میرا یہ سوچ سمجھ بہت بلند میں رکھتا ہوں. اچھا. میں پہلے سے میں یہ مولوی بننے کے بعد میں افتاء بھی کر لوں گا. میں دوسرے ممالک مطلب پاکستان انڈیا جا کر میں اور بھی میں علم سیکھوں گا. اچھا. ایسے میں نے پہلے سے ذہن بنایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے یہ مقصد کو اللہ نے پورا کر لیا ہے. صحیح. تو ادھر آنے میں کوئی رکاوٹ مشقت تو نہیں ہوئی؟ یہاں میں تو کوئی مشقت نہیں ہوئی ہے. میرے لیے اساتذہ کا دعا ہے، سب کاموں میں بہت آسانی ہی ہے. دوسروں سے یہ تو بات ہے کہ اساتذہ جس کے لیے دعائیں کرتے ہوں تو پھر دنیا کی کیا رکاوٹیں ہیں. اور آپ وہاں سے آئے ہیں، خرچہ کتنا ہوا آپ کا؟ ہمارا یہ خرچہ تو یہ جہاز کا خرچہ 3 لاکھ کا ہے. 3 لاکھ برما سے پاکستان تک 3 لاکھ کا خرچہ ہوا ہے. اچھا. ٹکٹ کا. اور اس کے علیحدہ ویزا وغیرہ تو یہ چھوٹا سا ہے وہ تو. اچھا، وہ اس کا مسئلہ نہیں ہے اتنا. صحیح. تو یہاں آپ نے جامعۃ الرشید میں داخلہ لیا کس کے مشورے سے؟ کہ یہاں تو دارالعلوم کراچی بھی ہے، بڑا مدرسہ ہے، اور جامعۃ الرشید بھی یہ بھی بہت بڑا مدرسہ ہے، اور الغزالی یونیورسٹی بھی بن چکی ہے اب تو کسی اور مدرسے میں کیوں نہیں گئے؟ میں تو پہلے برما میں بالکل جامعۃ دارالعلوم کراچی جانے کو مقصد کیا ہے. اچھا. یہاں آنے کے بعد یہاں آنے میں میرا 2 استاد بھی ہے. یہاں آ کر استاد سب سے ملاقات ہونے کے بعد استاد سب نے ہمارے لیے بھی بہت سے فراوانی بھی کیا ہے. آپ لوگ یہاں میں رہو، آپ کے لیے میرا ذمہ ہے. صحیح. استاد صاحب نے میں نے اسی لیے یہاں میں رہنے کو تیار بھی ہو گیا. اور بھی یہاں کے ہمارے برما کا وہ طلباء ہے، پرانے طلباء، قدیم طلباء ہے پاکستان کا. اچھا. یہاں پہلے سے آپ کے پڑھتے ہیں برما کے؟ یہاں میں کتنے ہیں؟ یہاں میں ایک پچھلے سال میں ایک کلیت القراءت میں تخصص فی القراءت میں وہ پڑھ کر گئے. اس سے ملاقات ہو کر اس سے پوچھا جامعۃ الرشید کا کیا حال ہے. انہوں نے کہا یہاں بہت اچھا ہے، بہت اچھا مدرسہ ہے، اور تعلیم کے اعتبار سے اس لیے یہاں پر آئے. اس لیے میں نے تو ابھی اس سال کتنے طلباء ہیں برما کے یہاں پہ؟ برما کے یہاں میں 4 طلباء ہیں. صحیح. 2 تو ہمارے ساتھ ہی ہیں. ایک آپ ہو، ایک یوشا بھائی ہیں. اور کیمپس 1 میں ہے دوسرا کیمپس 2 میں ہے، دورہ حدیث والا. اچھا. دورہ حدیث میں ہے وہ. صحیح. تو یہاں پر آپ کو رہتے ہوئے کوئی پریشانی وغیرہ کوئی اس طرح کا؟ پریشانی تو نہیں ہے. پریشانی نہیں ہے کہنے میں بھی یہ بالکل ہے، سچ بھی نہیں ہے. پریشانی تو اب دیکھو، اب مطلب صبر کرنا ہے. عید آ رہی ہے، سب طلباء گھر جا رہے ہیں، آپ نہیں جا رہے، یہ پریشانی ہے بالکل. اور ایک دین کی تعلیم سیکھنے کے لیے آپ آئے ہیں یہاں، قربانی کیا ہے. میرا اس میں پریشانی نہیں ہے، اسی لیے یعنی کہ ہے بھی اور نہیں بھی ہے. اپنے آپ کو علم کے لیے قربانی دے رہا ہوں، ایسے اپنے آپ کو دل تسلی کر رہا ہوں. ہاں، اب ظاہری بات ہے، کچھ کہتے ہیں کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. تو اب کب جانا ہے واپس؟ یہاں میں 3 سال رہنے کے بعد میں برما جاؤں گا. یہاں 3 سال رہیں گے. 3 سال درمیان میں کوئی وقفہ نہیں ہے. وہ جو چھٹیاں ہوتی ہیں 1.5 ماہ کی 2 ماہ کی، اس میں بھی نہیں؟ یہیں سے
कुछ ना कुछ सीख लेंगे। जी जी, सीख लेंगे। सही। यहाँ पाकिस्तान में रहते हुए उर्दू बोलने में कोई मुशक्क़त, समझने में? तो हाँ, उर्दू ये बता दो पहले, उर्दू आपने कहाँ से सीखी? मैंने उर्दू, हमारे मदरसा है वो दरस निज़ामी का मदरसा, अच्छा। वहाँ में उर्दू सिखाते हैं। अच्छा। वहीं से, वहाँ में सालिदून से लेकर दौरा हदीस तक वो उर्दू में वो किताबें तशरीह करते हैं, तलबा को मशक वगैरह करते रहते हैं। करते हैं। जैसे यहाँ बर्मा के तालिब इल्म आए हैं या किसी और मुल्क के आए हुए हैं मालिक से, वो जो मदरसा है आपने जहाँ पर 8 साल पढ़े, उस मदरसा में दूसरे ममालिक से, जैसे आप पाकिस्तान आए हैं, पाकिस्तान से अब उधर गया जाता है पढ़ने के लिए? नहीं है, हमारे बर्मा में वो ऐसे दूसरे ममालिक से आकर वो इल्म सीखना हमारे मुल्क की ये क्या है मुश्किलात में से है, किसी को भी ये इजाज़त नहीं है हमारे बर्मा हालात की वजह से। सही। तो वहाँ के जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पर हालात बेहतर हैं? बेहतर है, सबको एहतियात से रहना चाहिए हमारे बर्मा में। सही, यानी कि एहतियात से रहो तो फिर कोई मसला नहीं। नहीं। सही। तो पंजाबी सीखनी है आपने? इंशाल्लाह सीखूंगा, सब सीखूंगा यहाँ में आके। अभी तक क्या सीखा है पंजाबी में? अभी तक पंजाबी तो हमारा वो साथी है ना क्लास में, उससे अभी सीखने के लिए मौका भी नहीं मिला है। इंशाल्लाह अभी सीखूंगा ज़रूर। पंजाबी बहुत मज़े की ज़ुबान है, आप सीखना। सीखूंगा ज़रूर। एक बार कह दो उनको, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ है? वादा की हाल है? क्या हाल है? हाँ, सिखाएंगे आपको इंशाल्लाह, पंजाबी भी सिखाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है नाजरीन, इंशाल्लाह आइंदा वाली नशिस्त में एक नए मेहमान के साथ मिलते हैं आपको, और इसी तरह जो बाकी ममालिक से भाई आए हुए हैं हमारे, उनसे भी हम पूछेंगे कि वो यहाँ पर खैरियत से हैं या खैरियत से नहीं है। तो कोई भी मसला हुआ इंशाल्लाह आपको बताएंगे। और इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।